السلام علیکم عزیز طالبات، آپ لوگ جانتے ہیں مجھے اچھی طریقے سے، میرا نام زاہدہ رحمان ہے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے۔ ہم اسلامیات کا لیکچر ہے اور میں اس لیکچر میں آپ کو اللہ تعالیٰ پر ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ یقین رکھنا کہ وہ ذات موجود ہے اور اسی نے یہ سارا نظام کائنات سارا اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہا ہے، اس کا اس پہ کوئی شریک نہیں ہے۔ جب ہم یہ بات سوچتے ہیں اور یہ اس بات کو کلمے کے ذریعے ہم جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا، پھر اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ ہم تو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں نا، تو اس لیے ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے، ہم کلمہ روز پڑھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ جو کلمہ ہے یہ اس بات کی گواہی ہے کہ ہم اسلام اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں ہم کلمے کے ذریعے۔ اس گواہی کو یا اس شہادت کو ہم ایمان کہتے ہیں ایک طرح سے۔ ایمان کے پھر آگے بھی صفات ہیں، ایمان کن کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس پورے ٹاپک کو ایمانیات کہا جاتا ہے۔ ایمانیات بھی پڑھا ہے نا ہم لوگوں نے کہ اللہ نے جو کام دیے ان کا دو چیزوں سے تعلق ہے، ایک ہے ہمارے دل و دماغ سے اور ایک ہے ہمارے عمل سے۔ عمل والوں کو معاملات اور عبادات کہتے ہیں، اور عقل اور دل و دماغ سے جس کا تعلق ہے ان احکامات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمانیات کہتے ہیں۔ اس میں اب ایمانیات میں ہماری پھر آگے جو ہیں کہ ایمان ہم نے یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، رسول موجود ہیں، فرشتے ہیں، الہامی کتابیں ہیں، یوم آخرت ہے۔ یہ 5 چیزیں جن پر ہم نے ایمان رکھنا۔ ایمانیات پھر اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں بھی نہیں، ہم ظاہری آنکھ سے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے نا، تو اس چیز کے لیے ہم قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ دنیا کی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ بھی جو ہمارا یقین پختہ کرتی ہیں نا۔ ایک پتا بھی بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ہل نہیں سکتا۔ یہ دنیا اتنا بڑا نظام ہے اس دنیا کا، تو وہی ذات چلا رہی ہے نا، اس بات کا تو اندازہ ہو جاتا ہے ہم لوگوں کو۔ اب آج ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تقاضے، یعنی ہم جب یہ ایمان لے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہی نظام کائنات کو جاتا، تو پھر اس پہ تقاضے کیا ہیں، کیا اہم نکات ہوں گے جن کی وجہ سے ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کر کے ہم وہ احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہمارے لیے ایمان کا تقاضا یہی ہے نا کہ ہم اللہ کو ایک مانیں اور کسی کو اس کی صفات اور ذات میں شریک نہ ٹھہرائیں۔ یعنی آج سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ کہتے تھے، حضرت مریم کے بیٹے تھے نا، تو ان کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے، ان کی قوم نے کہا، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمائی۔ انہوں نے کہا میرا کوئی بیٹا نہیں، نہ مجھے کوئی اولاد ہے، نہ میں ایک ہوں اور اکیلا ہی اس نظام کائنات کو چلا رہا ہوں۔ اس چیز سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور یہ دنیا تخلیق ہو گئی۔ کن کا مطلب ہو جا، اور یہ ہو گیا سب کچھ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی اتنی قدرت ہے کہ وہ لفظ کن کہنے سے دنیا تخلیق کر سکتے ہیں، تو کیا اس کے نظام کو چلانا ان کے لیے مشکل کام ہے؟ نہیں نا مشکل کام۔ تو یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے تعالیٰ کی ذات موجود ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں اور اسے ایک مانتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ سورۃ اخلاص میں اس چیز کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس میں کہ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرنی ہے، سوائے اس ذات کے اور کسی کے آگے سر نہیں جھکانا۔ وہ ایک واحد ذات ہے جس کے آگے ہم نے سر جھکانا ہے اور ہم نے عبادت کرنی ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اس کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں تمہارا محبوب صرف ایک ہی، اس وقت کوئی معبود نہیں، یعنی
عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے. معبود سے مراد یہاں یہی ہے، عبادت ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ہم اس تیسرے پوائنٹ پہ. تیسرا ہے اطاعت. جب ہم اللہ پر یقین کر لیتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور اس نے ہی دنیا ہمارے لیے تخلیق کی ہے، تو پھر اطاعت کا حقدار بھی صرف ایک ہی ذات رہ جاتی ہے نا، اور کسی کی اطاعت نہیں ہم نے کرنی. ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی، ہمارا اب دین، ہم ایمان کا داخل ہو چکے ہیں نا، اب ہم مسلمان ہیں، تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ ایک وہی ذات پاک جس نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں اسی کی ہم نے عبادت کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب آتا ہے کہ مشکل اور پریشانی میں انسان کیا کرے. ایمان جب جس شخص میں ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی مشکلات کا حل چاہے گا نا، کہ اللہ تعالیٰ ہی میری مشکلیں حل کرے گا. تو یہ تو لاجیکل بات ہے نا. ہم سورہ فاتح میں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. چلے اب میں آپ لوگوں کو یہ لیسن پڑھ بھی دیتی ہوں، ٹاپک پڑھ بھی دیتی ہوں اور پھر کوشچن کے آنسر بھی پڑھ دوں گی. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بہت سے تقاضے، مثلا اسے واحد لا شریک، یعنی اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور کسی کو اللہ کی اولاد نہ قرار دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ترجمہ، اللہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. مزید ارشاد فرمایا اس جیسا کوئی نہیں، یعنی اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، وہ واحد ہے. صرف اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھا جائے. تمام عبادتیں صرف ایک رب کے لیے مخصوص ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ صفحہ نمبر 5 ہے. ٹھیک ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور لوگوں تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی ایک ہی عبادت کے لائق ہے ذات، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے. اطاعت کا حقدار صرف اسی کو سمجھا جائے، یعنی جس کے اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھا جائے. صرف اطاعت کا صرف اسی کو سمجھا جائے، ہر معاملے میں اس کی اطاعت کی جائے. تمام نعمتوں کو دینے والا صرف وہی ہے، اس لیے صرف اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنا جائے. تمام مشکلات اور مصائب صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے. قادر مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانا جائے. مشکلات میں اسی سے مدد طلب کی جائے. اگر کسی اور سے مدد حاصل ہو تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد جانے، یعنی کوئی مدد کسی اور شخص نے کی ہے تو اس کے اندر یہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ خیال، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ترجمہ، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اس کوشچن کا آنسر کی فگر میں بھیج دوں گی. یہی باتیں ہیں، اختصار سے تھوڑی لکھی ہے میں نے تاکہ آپ کو مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے، پڑھ دوں. اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تقاضے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تقاضے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور کسی کو اس کی ذات اور صفات میں شریک نہ ٹھہرایا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ اللہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. صرف اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھا جائے اور تمام عبادتیں صرف اسی ایک رب کے لیے مخصوص ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور لوگوں تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اطاعت کا حقدار صرف اسی کو سمجھا جائے، ہر معاملے میں اسی کی اطاعت کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی اطاعت کی جائے. تمام مشکلات و مسائل میں صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے اور قادر اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانا جائے. مشکلات میں اسی سے مدد طلب کی جائے، جیسا کہ سورۃ فاتحہ میں ہے. ترجمہ، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. سمجھ آ گیا بیٹا؟ اللہ حافظ. اس کام کو کرنا ہے.